الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر له يوم القيامة أعمى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ واسطے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے
حافظ قرآن دی شان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر سانو بہت ساریاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے۔ اینیاں نعمتاں نے ساڈے کول اللہ دیا عطا کیتیاں ہوئیاں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اسی اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہیے تے اللہ دیاں نعمتاں شمار نہیں کر سکدے، گن نہیں سکدے۔ ساڈے کول کوئی ایسا فارمولا موجود نہیں کہ اسی اللہ دیاں نعمتاں شمار کر سکیے، گن سکیے۔ اور سب تو بڑی جڑی نعمت اللہ رب العالمین نے سانو عطا فرمائی ہے وہ قرآن پاک دی شکل دے اندر اللہ رب العالمین نے سانو عطا کی تھی ہے۔ اور قرآن پاک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ساری کائنات دیاں جنیاں بھی بھلائیاں نے، جنیاں بھی آشائیاں نے، جنیاں بھی برکتاں نے، اللہ نے ساریاں ہی قرآن پاک دے اندر سمیٹ کے ساڑی چوڑی دے اندر ڈال دیتیاں نے۔ ساریاں اللہ نے قرآن پاک دے اندر سمیٹ کے تے ساڑی چوڑی دے اندر ڈال دیتیاں نے۔ اور دنیا دے اتے قرآن پاک ساڑے واسطے باعث ہدایت ہے، باعث شفا ہے، باعث سکون ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک ساڑے واسطے اینی بڑی نعمت ہے کہ زندگی دے جتنے بھی فتنے نے، زندگی اور آسمان دیاں جنیاں بھی آفات نے، اللہ نے ہر آفات تو تحفظ فراہم کرنے واسطے اللہ نے قرآن والی نعمت سانو عطا کی تھی ہے۔ اور اس دنیا تو جدو بندہ ٹر جاندہ ہے، عالم برزخ دے اندر بھی ایک قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے جیڑی ساڑے واسطے باعث وقار ہوئے گی، باعث عزت ہوئے گی، باعث سکون ہوئے گی۔ یعنی قرآن پاک ساڑے واسطے دنیا تے بھی عزت دا باعث ہے، اور کل جدو اسی اس دنیا تو چلے جانا ہے پھر بھی ایک قرآن پاک ساڑے واسطے عزت دا باعث ہوئے گا، ساڑے واسطے درجات دی بلندی دا باعث بنے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، لیکن افسوس، صد افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ دے 90% لوگاں نو قرآن پاک دی تعلیم دا شوق اور ذوق نہیں، سیدھے قرآن پاک دا تصور اپنے ذہن دے اندر اے پیدا کر لیا ہے کہ قرآن پاک نو چوم لئیے، اپنی اکھاں دے نال لگا لئیے، خوبصورت غلاف دے اندر، ریشمی غلاف دے اندر پیک کر کے، خوشبو لگا کے اونچے مقام تے اسی رکھ لئیے، یا پھر شادی بیاہ تے اس قرآن پاک نو اپنی بیٹی نو ہدیہ دے کے رخصت کر دئیے، یا پھر عدالتاں دے اندر، تھانے کچہریاں دے اندر اسی ایک قرآن پاک نہیں اس واسطے استعمال کرنے ہیں کہ قسم اٹھا لئیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بہتا بھی اسی قرآن پاک دا استعمال کریے، اس نعمت و فائدہ اٹھائیے تے کسے نو جن چمڑ جان، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اے جنہ کو شفا حاصل کرنے واسطے، دوری حاصل کرنے واسطے اسی قرآن دیاں صورتاں تو فائدہ اٹھا لینے ہیں، اور تعویذ بنا کے اسی اپنے گلے دا توق بنا لینے ہیں۔ اسی تے صرف قرآن نو اینا ہی پڑھیا ہے، اسی تے صرف قرآن نو اینا ہی سمجھیا ہے کہ قرآن صرف ساڑھے اس واسطے نازل کیتا گیا۔ نانا میرے مسلمان پائیو، قرآن پاک اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ اسی چوم لئیے، اپنیاں اکھاں نہ لگا لئیے، شادی بیاہ تے اپنیاں بیٹیاں نو ہدیہ دے طور تے دے دئیے، رخصتی دے وقت
اسی سایہ کر کے اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھراں دے اندروں رخصت کر دئیے، اسی تے یہی مقصد سمجھ لیا ہے۔ نہیں، اصل مقصد قرآن پاک دا اے کہ اسی قرآن نو پڑھیے، یہ تو شعور حاصل کریے، ادراک حاصل کر کے اسی اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوائیے، اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنائیے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن دنیا دے نازل فرمایا کہ ساڈا بیٹھنا کیسا ہوئے، ساڈا چلنا کیسا ہوئے، ساڈا اٹھنا کیسا ہوئے، ساڈا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اس واسطے قرآن پاک اللہ نے شانو عطا فرمایا، اور سب تو بڑی نعمت اللہ نے قرآن دی شکل دے اندر شانو عطا کی تھی۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اے اندر زندگی دا ہر معاملہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے کہ قرآن is complete life of God، یعنی پوری زندگی دا لاہا عمل ہے قرآن پاک۔ اے نہیں کہ اسی صرف اصال ثواب واسطے قرآن تو فائدہ اٹھانا ہے، بلکہ پوری زندگی اسی قرآن تو استفادہ کرنا ہے۔ اور سب تو اہم بات جیڑی میں تساں دے گوشوار کرنا چاہنا وا کہ اسی اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دینی ہے، اور قرآن دے حافظ بنانا ہے، اور قرآن دے قاری بنانا ہے، تاکہ ساڑی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سمر جائے۔ کیوں بھی بنانا ہے نا؟ انشاءاللہ اسی ہر کردے اندروں ایک حافظ بنانا ہے، ایک حافظ نو قاری بنانا ہے، اپنی دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اے بچے جڑے چھوٹے ہوندے ہیں نا، اے بڑے قیمتی ہوندے نے، بڑے قیمتی، اور بچپن دے اندر ہی جیڑیاں باتاں، جیڑیاں ایتاں، جیڑیاں صورتاں انہاں دے ذہن دے اتے نقش ہو جان، وہ ساری زندگی بھول دیاں نہیں، ساری زندگی بھول دیاں نہیں۔ اے عربی دا ایک مقولہ ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچیاں دے ذہناں دے اندر جڑی چیز والدین نقش کر دیندے نے، وہ ساری زندگی نہیں جاندی۔ وہ دی مثال ایویں ہی ہے جویں پتھر دے ایک نشان لگا دیو نا، وہ ساری زندگی نہیں نہ مٹدا۔ ایویں ہی بچے دے ذہن دے اندر اگر اسی ایک صورت یاد کروا کے بچے دے ذہن دے تے نقش کر دیتی ہے، وہ انشاءاللہ ساری زندگی نہیں مٹ سکتی، ساری زندگی نہیں مٹ سکتی۔ اسے واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام تے ذرا مل کے بول کے کہ بچہ جدوں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے۔ اے باچ او دے والدین یا انہوں یہودی بنا دیندے نے، یا انہوں عیسائی بنا دیندے نے، یا انہوں مجوسی بنا دیندے نے۔ اس واسطے میرے عزیز دوستو، بزرگو، جدوں بچہ پیدا ہو جائے تو سب تو پہلو انہوں لا الہ الا اللہ دا کلمہ سکھلایا کرو۔ بچے نو اے انگلش، اے نوز نو کی کہندے ہیں جی، نک نو انگلش کی کہندے ہیں، کان نو انگلش کی کہندے ہیں، پیران نو انگلش کی کہندے ہیں، نا، سب تو پہلی تعلیم جیڑی اسی بچیاں نو دلونی ہے وہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ سکھلاونا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بچہ 7 سال دی عمر نو پہنچ جائے بچے نو نماز دا حکم دیو۔ کادا حکم دینا؟ ذرا مل کے بولو، کادا حکم دینا؟ نماز دا حکم دینا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے جدوں نماز پڑھنی ہے تے پھر قرآن تے یاد ہونا چاہیے ہے نا، پھر قرآن تے یاد ہونا چاہیے نا۔ اسی بچے نو قرآن یاد کراواں گے تے بچے اپنی نماز دے اندر قرآن پڑھن گے، ماپیاں نو بھی ثواب ہوئے گا تو استاد نو بھی ثواب ہوئے گا۔ میرے عزیز بھائیو، لیکن صد افسوس ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو معیاری تو معیاری سکول تلاش کر کے علم حاصل کرنے واسطے اچھے سلوک سکول دی تلاش کر دیا، اچھے کھانے دا بندوبست کر دیا،
अच्छे रहन सहन का बंदोबस्त करते हाँ, हत्ता के वालिदैन अपने आप नू दुखा दे अंदर डाल के, मुसीबत परेशानियां दे अंदर डाल के वालिदैन बच्चियां नू आला तो आला तालीम दिलवा के और आला मनसब ते फायज करवा देंदे ने कि मेरे बच्चे नू दुनिया दे दुख ना मिले, सौखी मिलते रहन, सौखी मेरे बच्चे दी जिंदगी दे अंदर मुकद्दर बन जान। मेरे अजीज भाइयों, वालिदैन ना धुप वेखदे ने, ना छां वेखदे ने, ना गर्मी वेखण, ना सर्दी वेखण, ना रात वेखण, ना दिन वेखण, मेहनत करके अपने बच्चों नू आला तालीम दिलवाउंदे ने। जदों बच्चा पढ़ लिख जाता है तो पता लगता है बच्चा अपने मापियां दे काम ही नहीं आउंदा, अपने मापियां दे काम नहीं आउंदा ते बाद कुछ दुनिया के काम आ जाते ने, बाद नौकरी ते लग जान ते काम आ जाते ने, पैसे पूसे अपने वालिदैन नू दे छड्डदे ने, अपने वालिदैन की थोड़ी बहुती खिदमत करते ने। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, अक्सर जेड़े लोग पढ़ लिख के आला मनसब ते फायद हो जाते ने वो अपने मापियां दे फरमा बरदार नहीं होया करते। फरमा बरदार वो ही होया करते ने जिन्हां नू असी शुरू तो कुरान सिखलाया होए, कुरान की तालीम दी होए, कुरान पढ़ाया होए। मेरे अजीज भाइयों, ये साडे वास्ते बड़े अफसोस की बात है कि असी डॉक्टर बनाने वास्ते, इंजीनियर बनाने वास्ते, असी अच्छा ताजर पैदा करने वास्ते अपने बच्चों वास्ते दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुरान की तालीम वास्ते तो वो दो नहीं करते। ख्याल नहीं किया जाता कि ये कुरान दुनिया ते भी साडे काम आएगा। कल जदों असी दुनिया तो टुर जाना है, ये जेड़ा कुरान मैं बच्चे नू सिखला के चले आवा, याद करवा के चले आवा, दुनिया ते भी इज्जत का बायस बनेगा, वकार का बायस बनेगा, सुकून का बायस बनेगा। कल जदों मैं इस दुनिया फानी नू छोड़ के अपने खाल के अर्ज़ो समा को चला गया, ये मेरे वास्ते सदका जारिया बन जाएगा, कब्र दे अंदर भी काम आएगा, हशर दे अंदर भी काम आएगा, मेरी कल शफात दे भी काम आएगा, मेरिया सिफारिशा करेगा कुरान पाक। कदों जदों असी अपने बच्चों नू कुरान सिखला के गए, जदों असी अपने बच्चों नू कुरान सिखला के गए। और अल्लाह दी कसमे एक साडे उस्तादा ने ना सानू वाकया सुनाया कि एक प्यो ने ना अपने बेटे नू आला तालीम हायर एजुकेशन दिलवाई, फिर बाहरले मुल्कों के अंदर भेज दिता, बड़ी अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे ओहदे ते फायज हो गया। जरा तवज्जो दे नाल मेरी बात नू समात करियो, अपनिया दिलानिया तख्तियां ते नोट करके लै जाओ और अपने अंदर फिक्र सोच पैदा करो, अपने ज़मीर नू बेदार करो कि असी अपने बच्चों नू कुरान पाक की तालीम जरूर दिलवानी है, सिखलानी है। जो पढ़ लिख के आला ओहदे ते फायज हो गया ते ओहदे वालिद दी पिछों डेथ हो गई, फौत हो गया। रिश्तेदारां ने फोन किया, वापस आ गया, ओहदा जनाजा कब्रस्तान के अंदर लै गए। मेरे अजीज भाइयों, सारे रिश्तेदार सफा के अंदर खड़े हो गए। तवज्जो दे नाल मेरी बात समाप्त करियो। सारे रिश्तेदार सफा के अंदर खड़े हो गए, बेटा एक साइड ते खड़ा हो गया। रिश्तेदारा ने पूछा, बड़ा निकम्मा है तू, बड़ा नाअहल है तू, सारी जिंदगी तेरे बाप ने धुप दे अंदर मेहनत मजदूरी करके ना रात देखा ना दिन देखा, मेहनत करके कोशिशां ते काविशां करके तेनू आला तालीम दिलवाई, तेनू कॉलेज दे अंदर तालीम दिलवाई, तेनू यूनिवर्सिटी दे अंदर पढ़ाया। लेकिन अज तू पढ़ गया है, आला मनसब तेनू मिल गया, तेरे बाप का जनाजा है, सारे रिश्तेदार जनाजे दे अंदर शरीक ने, तू एक साइड ते खड़ा हो गया अजनबियां तरू, तेनू नहीं पता तू अपने वालिद दे जनाजे दे अंदर शामिल होना है, दुआवां करनियां है।
پتا کی کہن لگا گو کہ میرے باپ نے جڑا کچھ مینوں سکھایا سی میں دے دیتا ہے، جڑا کچھ مینوں دیتا سی میں واپس کر دیتا ہے۔ مینوں نہیں پتا جنازہ کیویں پڑھی دا، مینوں نہیں پتا جنازہ کس واسطے پڑھی دا ہے، مینوں نہیں پتا جنازے دا طریقہ کار کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، پھر رشتے داراں دے پیراں تھلوں زمین تے نکل گئی ہوئے گی، زمین تے ہل گئی ہوئے گی جدوں رشتے داراں نے، دوست و احباب نے، محلے داراں نے جدوں باپ دے بیٹے دے منہ دے اندروں ایک کلمے سنے ہون گے۔ بھئی او دے کام آئی تعلیم، تعلیم اوہی کام ہونی ہے جیڑی قرآن دی تعلیم ہے، دین دی تعلیم ہے۔ اسے واسطے خالق ارض و سما نے فرمایا کہ جیڑے والدین صرف دنیا دی تعلیم دے بارے سوچ دینے، وہ دی فکر رکھ دینے، میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگو، دنیا دے اندر بھی خسارے، کل قیامت والے دن بھی خسارہ انہاں دا مقدر بن جائے گا۔ اس واسطے دنیا تے اسی سب تو پہلا کام کی کرنا ہے کہ اپنے بچیاں نو، اپنے بیٹیاں نو اسی قرآن دی تعلیم دے نال آشنا کرنا ہے، اسی قرآن دے حافظ بناونا ہے، قرآن دے قاری بناونا ہے۔ صرف دو چار حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا کہ اصل خطیب صاحب آگے میں ایک ادنا یا طالب علم ہاں، اپنیاں دو چار باتاں تاڑے گوشگوار کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، کائنات میں سب سے افضل انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھلاتا ہے۔ آج ہمارے نزدیک ہم پروفیسر کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کو، انجینئر کو ہم سب سے اعلیٰ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جو انسان کائنات کا سب سے افضل انسان تھے، جو شخص سب سے بہترین شخص ہے کائنات کے، اس کی نبوت والی زبان سے یہ کلمے ادا ہوئے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ کائنات کے لوگوں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، کہ جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن کو سیکھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اللہ اس کو اتنا مقام اور پروٹوکول عطا کریں گے کہ کل قیامت والے دن معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا، معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جب یہ بچہ اپنے گھر سے مسجد کا رخ کرتا ہے، مدرسے کا رخ نکلتا ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما، جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، جب مدرسے تک پہنچتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ ایسے انسان کے لیے، ایسے بچے کے لیے جو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں، اللہ جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور اس کو پروٹوکول پتہ کیا دیا جاتا ہے؟ آج تو ہم پروٹوکول کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی ناظم آ جائے، کوئی ایم پی اے ایم این اے آ جائے،
کوئی بہت بڑا وزیر آ جائے سارے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ جب یہ علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرشتے پروٹوکول کے ساتھ اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اپنے پر طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ کیسا پروٹوکول ہے؟ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جو طالب علم ہے، جو قرآن کا طالب علم ہے، جو حدیث کا طالب علم ہے، جب باہر نکلتا ہے فرشتے پروٹوکول کے ساتھ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یستغفر لہ، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور فرمایا حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلیاں ہیں اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ یہ کتنا پروٹوکول ہے؟ کس کے لیے؟ انجینئر کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، تاجر کے لیے، کس کے لیے ہے؟ قرآن کو سیکھنے والے کے لیے ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے۔ آئیے حضرات، جب وہ بندہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو طالب علم کو پروٹوکول مل رہا ہے، توجہ کے ساتھ، طالب علم کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ جب طالب علم مدرسے میں آ کر، مسجد میں آ کر قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون نازل کر دیا جاتا ہے۔ وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت سایہ فغن ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اپنے پروں کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں ایسے طالب علموں کو جو قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے رخ کرتے ہیں، مدرسے کا، مسجد کی طرف آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، سکون نازل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ کائنات کے لوگوں، پیارے پیغمبر کا یہ جملہ اپنی دل کی تختیوں کے اوپر نوٹ کر لیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کا عمل ختم ہو گیا اس کو اس کا نسب فائدہ نہیں دے گا، اس کی قوم فائدہ نہیں دے گی، اس کا قبیلہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، دنیا کا پروٹوکول اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ لم یسر بہ عملہ، جو دنیا میں وہ عمل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، وہی اس کو فائدہ ملے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب یہ بچہ قاری قرآن، جس کے دل میں قرآن محفوظ ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جب اس دنیا سے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پھر بھی پروٹوکول دیا جائے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقال، کہا جائے گا لصاحب القرآن، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، اس کے لیے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، اقرا ورتقی ورتل، پڑھ قرآن، ورتقی چڑھتا جا، ورتل اس طرح پڑھنا ہے، کما ترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے، جس طرح لے میں تو دنیا میں لوگوں کو قرآن سکھلاتا تھا، پڑھاتا تھا، اللہ فرمائیں گے، اللہ اب اپنے اس بندے کو جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں قرآن کو پڑھتا تھا آج بھی پڑھ اور چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حافظ قرآن کو اللہ پروٹوکول دیں گے، اور یاد رکھیں اگر ہم نے قرآن سے استفادہ نہ کیا، قرآن اپنے بچوں کو نہ سکھلایا، دین کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھا، تو یہی قرآن ہمارے خلاف قیامت والے دن گواہی دے گی۔ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دنیا میں، میں نے تمہیں دنیا میں آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں بھی بڑی نعمت ہیں، کس لیے دی ہیں کہ قرآن کو پڑھ، قرآن کو پڑھ۔ اگر تو نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو نہ پڑھا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اگر تو دنیا میں میرے قرآن کی طرف نہ دیکھا، اندھا بنا رہا، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں تنگی تو دوں گا، لیکن جب تجھے قبر سے کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، میری عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو تجھے اندھا اٹھا کر میری عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آگے سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کیا؟ میں دیکھتا تھا، مجھے نظر آتا تھا، آج اندھا کیوں کیا؟ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، کیا تیرے پاس دنیا میں میرا نبی نہیں آیا تھا؟ میں نے اپنے نبی کے اوپر یہ قرآن نازل نہیں کیا تھا؟ تجھے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی گئی، تیرے سامنے قرآن کی آیات کو رکھا گیا، لیکن تو اندھا بنا رہا، لیکن تو اندھا بنا رہا، تو نے توجہ نہیں کی، آنکھوں سے میرے قرآن کو مشاہدہ نہیں کیا، میرے قرآن کا مشاہدہ نہیں کیا، تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بھلا دیا، آج میں اللہ تجھے بلا دوں گا، آج میں تجھے بلا دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، قبر میں بھی انسان کو جواب نہیں آئیں گے اگر قرآن نہیں یاد ہوگا، قرآن نہیں پڑھتا ہوگا، قرآن کے ساتھ دل نہیں لگایا ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کی عدالت میں استغاثہ پیش کریں گے، یا اللہ میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن آیا، قرآن کی سب سے بڑی نعمت تو نے ان کو دی، قرآن باعث رحمت بنا کر بھیجا، قرآن کو باعث شفا بنا کر بھیجا، قرآن کو باعث سکون بنا کر بھیجا، دنیا میں انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا تھا، یا اللہ آج میں ان کے خلاف استغاثہ دائر کروں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ قرآن ہی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے قرآن کو پڑھا تو کل قرآن ہم کو سینے سے لگائے گا، اگر دنیا میں قرآن کو نہ پڑھا تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور جس کے خلاف اللہ کے نبی استغاثہ دائر کرے اور قرآن جس کے خلاف گواہی دے تو میرے عزیز بھائیوں، کل کون قیامت والے دن اس کا کون حامی و ناصر ہو سکتا ہے؟ کون ہے اس کو بچانے والا؟ تو میری آپ سے گزارش ہے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ صرف ہم نے قرآن کا ادب ہی نہیں کرنا بلکہ قرآن کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، صرف چومنا ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کا شعور بھی حاصل کرنا ہے۔ اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا غلاف ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر کہیں باہر پڑا ہو، اس کے اوپر مٹی لگی ہو، اس کے اوپر مٹی وغیرہ لگی ہو، تو میرے عزیز بھائیوں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اور دھو کر کے پھر اس کی جگہ جہاں ہے کیا ہے کہ صاف کر کے خوشبو لگا کے پھر قرآن اس میں داخل کر کے ہم اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی جو بندہ، یہ کپڑے کی بات ہے، عام کپڑا پڑا ہو تو ہم نہیں اٹھاتے، عام کپڑا پڑا ہو بازار میں ہم نہیں اٹھاتے بلکہ پیروں کے ساتھ رون دیا جاتا ہے۔ لیکن اس غلاف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا، ہم نے نیچے سے اٹھایا، صاف کیا، اس کو اوپر اٹھا کے رکھ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح جو دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی عروج عطا فرماتے ہیں، اللہ کل قیامت والے دن بھی کامیابی ہمارا مقدر بنا دیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ہم تو اونٹوں کے چرواہے تھے، جب سے ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے اللہ نے ہمیں قوموں کا حکمران بنا دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔